سر پاکستان مسلسل کہہ رہی ہے کہ حکومت سے مذاکرات چاہتے ہیں، لیکن حکومتی وزراء کہہ رہے ہیں کہ انہیں مذاکرات کے لیے کوئی پیغام نہیں ملا۔ اگر آپ سنجیدہ ہیں تو رابطہ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ رابطہ کریں، پیغام پہنچائیں۔ انفیکٹ کل بھی یہ بات سامنے آئی کہ اب اس بات کو اس بات سے مشروط کر دیا گیا ہے کہ اگر حکومت کی طرف سے کہا جائے گا تو پھر ہم مذاکرات کے لیے بیٹھ جائیں گے۔ سر کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں، میرے خیال سے یہ کوئی 2 سالوں سے حکومت لگی ہوئی تھی کہ جی اب تحریک انصاف جو ہے وہ سیاستدانوں سے بات نہیں کرنا چاہتی، اور ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے۔ تو اب دیکھیں کہ ہم نے فیصلہ کیا کیونکہ ہماری پارٹی میں بھی ہارڈ لائنر بھی ہیں اور اس طرح کے لوگ بھی ہیں جو مذاکرات چاہتے تھے۔ تو اللہ خوش قسمتی تھی، خان صاحب مان گئے، اور اس کے بعد آج دیکھیں 4-5 دن ہو گئے، جب بات کی جاتی ہے تو وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ اور حالات یہ ہیں جو آپ نے ابھی سنائے، فسطائیت کا یہ حال ہے کہ عدالتوں کا فیصلے بھی نہیں مانے جا رہے، اور جو ہمارے جو پوائنٹ تھے کہ جی انسانی حقوق کی بحالی ہونی چاہیے، رول آف لا ہونا چاہیے، بے گناہ سیاسی ورکروں کو رہا ہونا چاہیے، تو یہ پوائنٹ سے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو شرائط رکھ رہے ہیں، تو اس میں کیا شرائط ہے؟ لیکن دیکھیں میرے خیال یہ کہ شاید اب اس کے بعد مذاکرات کا دروازہ شاید بند ہی ہو جائے۔ یہ بڑی بدقسمتی ہوگی اور اس کی تمام ذمہ داری گورنمنٹ کے اوپر آئے گی، کیونکہ یہ آپ کی طرف سے اور اس میں اب کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جی بالکل، میرے خیال سے اب اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ اگر گورنمنٹ نہیں کرنا چاہتی ہے، مذاق اڑانا چاہتی ہے، تو دیکھیں سیاسی لوگ ہیں، سیاسی سٹرگل کریں گے۔ کل مزید 2 بندے انڈکٹ کیے آپ لوگوں نے اپنی اس کمیٹی میں، اور آج شوکت یوسفزئی آپ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کے اب دروازے بند ہی ہو جائیں، جو ابھی 2 دن پہلے ہی آپ لوگوں نے کھولے ہیں۔ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بند ہو جائیں گے، ہوئے نہیں ہے لیکن ہو جائیں گے 1 دن 2، کیونکہ کل کا دن ہے نا، کل کا دن جو ہے دعائیہ تقریب ہے پشاور کے اندر، اور اس کے بعد جو ہے نا شاید فیصلہ ہو جائے کہ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، اور مجھے بڑا افسوس ہوگا کیونکہ مذاکرات کرانے والوں میں میری بھی آواز شامل تھی کہ اختیار صاحب بھی مجھے جوائن کر چکے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ سر میں مذاکرات کے حوالے سے آپ سے بات کروں، سر یہ جو ابھی ایک اور معاملہ ہوا، عدالت نے کہا رہا کر دیا جائے ملزمان کو، اور باہر پولیس موجود تھی، پولیس نے دوبارہ انہیں گرفتار کر لیا۔ عمران خان کے معاملے پر جب حکومت آپ سے مطالبہ کرتی ہے کہ عمران خان کو رہا کریں تو آپ لوگ بڑا کیٹیگوریکلی کلیئرلی کہتے ہیں، اور جو صحیح بھی ہے کہ عدالت کا کام ہے رہائی دینا، لیکن جہاں پر عدالت رہا کر دیتی ہے وہاں پر جب باہر آ کر پولیس دوبارہ گرفتار کرتی ہے، جو کہ وفاقی حکومت کے انڈر میں آتی ہے ڈیفینیٹلی، تو کیا پولیس سے سوال کیا گیا یہ کیوں کیا گیا جبکہ عدالت کی طرف سے حکم بھی موجود ہے؟ تھینک یو ویری مچ کرن۔ دیکھیں، دوبارہ گرفتاری تو اسی صورت میں ہوتی ہے کہ بندے اگر کسی دوسرے مقدمے میں مطلوب ہوں، ان کی گرفتاری ڈال دی جا چکی ہو تو تبھی گرفتاری ہوتی ہے، اس طرح تو گرفتاریاں نہیں ہوتی ہیں۔ اور کچھ کم وارداتیں انہوں نے بھی نہیں کی ہیں نا، مطلب 9 مئی کی ایک دن ہے 9 مئی، لیکن 9 مئی کو کتنے وارداتیں ہوئی ہیں؟ میرے خیال میں سینکڑوں کے حساب سے ہیں۔ یہ 26 نومبر جو ہوا یہ کوئی اکیلا 26 نومبر تھوڑی ہے۔ 26 نومبر میں کتنی وارداتیں ہیں؟ اس سے پہلے یہ ڈی چوک میں آئے، انہوں نے کیا کیا ہے؟ تو یہ تو جب بھی کوئی ان کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ تو انتشار بھری ہوتی ہے، تو یہ تو بہت سارے کیسوں میں مقدمے میں یہ مطلوب بھی ہے، یا آگے سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لوگ مسنگز ہیں۔ کدھر سے مسنگز ہیں؟ کل میں ایک ٹی وی کے لائیو شو میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں پہ لائیو شو میں نصر اللہ ملک صاحب کا شو تھا، اور اسی میں وہ ایک مسنگ پرسن آ گیا اور اس نے پوری سٹیٹمنٹ دے دی کہ یہ نام میرا ہے، یہ میری ولدیت ہے، یہ میرا آئی ڈی کارڈ نمبر ہے، اور پی ٹی آئی نے اپنے آفیشیل پیج پر، ٹویٹر پر بھی اور فیس بک پر میرا نام ڈالا ہوا ہے کہ میں مسنگ پرسنز میں سے ہوں، میرا تعلق ہی پی ٹی آئی سے کوئی نہیں ہے، آپ میرا سوشل میڈیا اکاؤنٹ چیک کر لیں۔ تو ان کی تو اس طرح کی سٹیٹمنٹس ہوتی رہتی ہیں، یہ کہتے رہتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ڈائلاگ چاہتے ہیں، دیکھیں پولیٹیکل کارکن جو ہوتے ہیں کرن، سیاسی کارکنوں کے ہاتھ میں بندوق اچھی نہیں لگتی، سیاسی لیڈروں کے ہاتھ میں اختیار صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں میں اس بات کا جواب لے لوں جس بارے میں آپ بتا رہے ہیں، پھر آپ پلیز اپنی بات کو کنٹینیو کیجئے گا۔ شوکت صاحب، اس سے پہلے بھی ایک لسٹ آپ لوگوں کی طرف سے آئی، اس میں جو ایڈریسز موجود تھے ان ایڈریسز کو جا کے جو یہاں پر صحافی ہیں انہوں نے ان گھروں کو جا کے چیک کیا تو وہاں پر ایسے لوگ ہی موجود نہیں تھے۔ اب ایک اور واقعہ اختیار صاحب بتا رہے ہیں، نصر اللہ ملک صاحب کے پروگرام میں جو کچھ ہوا، تو سر آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرح سے اگر کوئی بوگس چیزیں آپ لوگ اپنی فہرستوں میں شامل کر کے دے رہے ہیں تو اس سے آپ لوگ اپنا ہی کیس خراب کر رہے ہیں؟ میرے علم میں تو ایسے کرن یقیناً تو میرے علم میں ایسے کوئی بات نہیں ہے، اور ہو بھی سکتا ہے ویسے کوئی نام کی غلطی بھی ہو سکتی ہے اتنے بڑے، کیونکہ اب اتنے کھلے طور پہ آپ دیکھیں پنجاب میں اور وہاں پہ جو ٹیکسلا اور یہ جو ایریاز ہیں اٹک،
यहाँ के जो वर्कर्स हैं वहाँ पे आप खुले आम इस तरह ना उनकी तफ्तीश कर सकते हैं, ना आप उनके घरों को जा सकते हैं, क्योंकि वो इतने खौफजदा कर दिए गए हैं जैसे कोई मार्शल लॉ हो वहाँ पे। और मेरी समझ नहीं आ रही कि हुकूमत क्यों कमज़ोरी समझ बैठी है कि पीटीआई कमज़ोर हो गई है शायद 26 के बाद। मेरे ख्याल से गलतफहमी दूर करें, हर तारीख के बाद तहरीक इंसाफ मजबूत होकर आई है, और हर बार आप देखें नई बात ये जो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, पीटीआई मुज़ाकरात की बात कर रही है, बाकायदा उन्होंने आपके लिए एक टीम भी बना दी है कि हुकूमत से ही मुज़ाकरात करेंगे, लेकिन आप लोगों की तरफ से जिस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, इनफैक्ट अगर जिस दिन पीटीआई ने बात की थी, अगर मैं उसी दिन की बात कर दूं, तारिक फजल चौधरी साहब इसी बिल्डिंग में बैठे हुए फरमा रहे थे कि ये बड़ा खुशाइंद है, जबकि अताउल्लाह तारड़ साहब एक और प्रोग्राम में बैठे हुए थे, वो कह रहे थे कि बिल्कुल नहीं हो सकते इनसे मुज़ाकरात। तो सर आपकी अपनी जमात में क्लैरिटी नहीं आ रही थी, और आज भी ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि पीटीआई संजीदा नहीं है, तो सर हुकूमत के ऊपर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है ना। और आप लोग तो 2 साल से कह भी रहे थे कि इनको टेबल पे आना चाहिए, इनको सियासी लोगों से ही बात करनी चाहिए, तो अब क्यों नहीं की जा रही? किस बात की हिचकिचाहट है सर? बीइंग ए डेमोक्रेट मैं समझता हूँ कि सियासी लीडर, सियासी कारकुन और सियासी पार्टियों में इनके हाथ में बंदूक नहीं होती, इनके हाथ में पिस्तौल नहीं होता, इनके हाथ में बॉम्ब नहीं होते। इनके पास एक नारा मस्ताना होता है, एक नजरिया होता है, एक सोच होती है, एक विजन होता है, वो उसके थ्रू चलते हैं। और पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल लीडरशिप, पॉलिटिकल कारकुनों के पास, पार्टियों के पास एक ही हथियार होता है जिसको डायलॉग कहते हैं, जिसको मुज़ाकरात कहते हैं। मुज़ाकरात हमने इनको उस वक्त भी ऑफर किए थे जब ये हुकूमत में थे। इनका जवाब आपको याद है, मुझे दोहराने की जरूरत ही नहीं, ये बड़े तकब्बुर के उसमें रहते हैं, और पता नहीं ये क्या इनको कोई ज़ोम रहता है हर वक्त कि ये बड़ी पॉपुलर जमात है, इनका लीडर बड़ा पॉपुलर है, उनके पास बड़ी अवामी ताकत है। हालांकि ताकत भी हमने देख ली कि 26 नवंबर को ना पंजाब आया, ना सिंध आया, ना बलूचिस्तान आया, ना कश्मीर से कोई आया, पिंडी और इस्लामाबाद के लोग नहीं निकले। ये तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का जोर है कि इतने बंदे वहां पे पहुंचा दिए, वरना अगर हुकूमत का जोर ना हो तो ये शायद पहाड़ों से लोगों को उतार कर, हथियारों वालों को भी उतार कर उनसे भी बात की गई इख्तियार साहब। तो ये तो एक सियासी जमात है सर, और जब वो खुद से अब इस बात पर राजी हो गए हैं, और आप उनकी हुकूमत में भी, मुझे याद है शहबाज शरीफ साहब ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कहा था। कह रहा हूँ नहीं जी किरण, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आपने कमेटी बना ली है तो आपको चाहिए, फिर मुज़ाकरात का तरीका ये होता है कि आप कमेटी को अपनी जेब में दबा कर ना रखें, जिस तरह साइफर रखा हुआ था। आप जाएं, पार्लियामेंट में आपके कुलीग्स हैं, वजीर हैं, सीनियर मिनिस्टर हैं, उनके साथ बैठे, और अगर वहां पे जाने में आपको कोई शर्म महसूस होती है तो सीधे जाए और स्पीकर साहब के पास बैठे, जो हुकूमत तक आपका पैगाम पहुंचा देंगे, तो मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे। बिल आखिर हुकूमत हो या अपोजिशन हो, बात निकलेगी बात से ही और मुज़ाकरात से ही। मुज़ाकरात ही आखिरी रास्ता है, लेकिन मुज़ाकरात से पहले कंडीशन तो आना होगा। सर बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि 9 मई के जो वाक़यात थे कि मुज़ाकरात जो है, तो उससे पहले आप 9 मई का यह फैसला कर दें और 26 नवंबर का यह फैसला कर दें, तो मेरे ख्याल में सिविल नाफरमानी की थ्रेट देकर, दिस इज समथिंग ब्लैकमेलिंग के नीचे या थ्रेटन करके आप हमसे मुज़ाकरात अगर चाहो, तो हम भी बच्चे नहीं है ना, पहली बार हुकूमत में आए हैं, हम प्रेशर सस्टेन करना भी जानते हैं, और हमें पता है कि फिर आपको किस तरह डील करना है। ठीक है सर। शौकत साहब, ब्लैकमेलिंग तो सर आप लोगों को इसलिए भी सूट नहीं करती क्योंकि मुझे याद है जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, उस वक्त एक वाक़या हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि मैं लाशों से ब्लैकमेल नहीं होऊंगा। और अब जो इख्तियार साहब बात कर रहे हैं कि अगर इस तरह की कॉल्स देकर ब्लैकमेलिंग की जाए और फिर उसके बाद मुज़ाकरात की टेबल पर आने की बात की जाए, अब कुछ वज़रा की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि जब तक 9 मई पर माफ़ी नहीं मांगी जाती, जब तक मुज़ाकरात नहीं हो सकते। सर तो क्या आप लोग 9 मई वाले मामले पर माफ़ी मांगेंगे? देखें, 9 मई और 26 नवंबर, हम तो दोनों से कब से हम कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए, जो लोग मुलविस हैं उनको सजा दें, हम आपके साथ होंगे। अब आप देखें कि हुकूमत क्यों खौफजदा है, क्यों जुडिशल कमीशन नहीं बना रही, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। 1.5 साल गुजर गए, लोग जेलों के अंदर हैं, इन्होंने कोई जुडिशल कमीशन नहीं बनाया। दूसरी बात जो है, पार्लियामेंट के अंदर बैरिस्टर गौर साहब खड़े हुए, सेनेट के अंदर शिबली फराज खड़े हुए कि जब मुज़ाकरात करना चाहते हैं, कमेटी बन गई है, तो पार्लियामेंट के अंदर तो उन्होंने खड़े होकर बाकायदा स्पीचेस किए हैं कि गवर्नमेंट से कहा है कि आओ बैठकर बात करते हैं। तो मुझे नहीं पता है कि ये कौन सी जगह पे बात करनी होगी और इनका कौन सा बंदा है कि वहां तक जाके ये बात बताई जाए। लेकिन बहरहाल जहां तक पॉपुलैरिटी की बात है, पंजाब, सर
آپ لوگ کہہ رہے ہیں بات کرنے کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس وقت عمران خان صاحب جیل میں موجود ہیں، لیکن فرنٹ پر جو لیڈ کر رہے ہیں، جو آپ کے جلسے جلوسوں کو، ریلیوں کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، وہ علی امین گنڈا پور صاحب ہیں۔ علی امین گنڈا پور صاحب حویلیہ میں پھر ایک اور سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں آئندہ پورا ہم نہیں رہیں گے، گولی کا جواب گولی سے دیں گے۔ ایسا کیسے ہوگا سر کہ ایک طرف مذاکرات بھی ہو رہے ہیں اور ایک طرف دھمکیاں بھی دی جا رہی ہوں کہ گولی کا جواب گولی سے دیا جائے گا؟ دیکھیں ہم تو سیاسی لوگ ہیں، میں تو سیاسی بات کر سکتا ہوں نا۔ میں تو دیکھیں میں چاہتا ہوں کہ مذاکرات بڑی مشکل سے خان صاحب کو بنایا اور وہ راضی بھی ہوئے، انہوں نے 7 رکنی کمیٹی بھی بنا لی اور زیادہ تر کمیٹی میں وہ لوگ ہیں اسد کیسر، عمر ایوب، سر دھمکیوں کے ساتھ مذاکرات ہوں گے کیسے؟ ایسے بات کرے گا کون؟ اس میں نہیں، دیکھیں یہ تو کل کا دن ہے نا، کل یا پرسوں شاید 1-2 دن ہے۔ اس 2 دن میں اگر دیکھیں حکومت ابھی 9 مئی بیچ میں لے کر آئی نا، ابھی اس سے پہلے تو آپ کو بھی پتا ہے کہ ہر ٹاک شو میں کہتے تھے کہ جی مذاکرات کیوں نہیں کرتے، تو بس ٹھیک ہے اگر انہوں نے نہیں کرنا ہے تو سیاسی جدوجہد تو ختم نہیں ہوتی ہے نا۔ اگر سول نافرمانی کی تاریخ ہو یا کوئی اور ہو، یا یہ تو سیاسی جماعتوں کی اپنی حکمت عملی ہوتی ہے۔ اب کیا کر سکتے ہیں ہم؟ تو نہ ڈنڈے اٹھا سکتے ہیں، نہ ہم گولی چلا سکتے ہیں، پولیٹیکل ورکرز ہیں، اور ہم اپنی ریاست کے خلاف کیوں کھڑے ہو جائیں؟ یا ریاست یعنی جو فوج ہے آپ لوگوں کو جو لیڈ کر رہے ہیں، آپ کے وزیر اعلیٰ تو گولی کا جواب گولی سے دینے کی بات کر رہے ہیں۔ اختیار صاحب اگر جو بات سر اجازت دیجیے گا، سر اجازت دیجیے گا اختیار صاحب جو بات کی ہے انہوں نے، سر اس سے پہلے بھی جو کچھ بات کرتے رہے آپ لوگ اس پہ مٹی اسی طرح سے ڈال دیتے ہیں کہ وہ سیاسی سٹیٹمنٹ تھا، لیکن پھر اس کے بعد جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، آتے ہوئے ریلیوں میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ بھی پھر ہمارے سامنے ہوتی ہیں نا چیزیں۔ اختیار صاحب مجھے یہ فرمائیے سر کہ علی امین صاحب جو بات کر رہے ہیں، اسلحہ اٹھانے کی دھمکی دے رہے ہیں، حکومت کیا سوچ رہی ہے؟ کہ نا میں اب یہ شوکت صاحب بات کر رہے ہیں نا کہ مطلب ہم پولیٹیکل لوگ ہیں۔ آج ہی ان کے چیف منسٹر کی سٹیٹمنٹ کیا آئی ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم اسلحہ اٹھا کر آ رہے ہیں۔ اسلحہ اٹھا کر آنے کا مطلب کیا ہے کہ اب پہلے آتے ساتھ ہی پہلے 2 پولیس والے مارو گے، پھر رینجرز پر گاڑی چڑھا کے ان کو شہید کر دو گے، جو سامنے آئے گا اس کو گولی مارو گے۔ پولیٹیکل پارٹیز تو ایسے نہیں ہوتی ہیں۔ اور دوسری آپ کی ہسٹری بھی ہے، پولیٹیکل پارٹیز کا ہسٹری، آپ اس کی ہسٹری اٹھا لیں اور آپ کی اپنی ہسٹری بھی آپ اٹھا لیں۔ کوئی ایک جلسہ، کوئی ایک موومنٹ، کوئی ایک ریلی آپ کی ایسی ہے جس میں بندے نہیں مرے۔ آپ کا لیڈر تقریر کر رہا ہوتا تو اس کی کنٹینر سے لوگ مر کے نیچے گر رہے ہوتے تھے، لیکن وہ اپنی تقریر جاری رکھتا تھا۔ تو کب تک یہ خون خرابہ ہوگا؟ پولیٹیکل پارٹی بن جائے۔ ہم آپ کے ساتھ مذاکرات کرنا بھی چاہتے ہیں، وی آر سیریس۔ ہم آپ کو گلے بھی لگانا چاہتے ہیں، ہم آپ کو قومی دھارے میں لانا چاہتے ہیں، ہم آپ کو پاکستان کی سیاست میں ویلکم کرتے ہیں، لیکن آپ سیاسی جماعت بنے۔ ابھی تک ہم یہ فرق نہیں کر سک رہے ہیں کہ آپ ایک ملیشیا ہیں، آپ ایک کلعدم تنظیم کی طرح ایک دہشت گرد جماعت ہے، یا آپ سیاسی لوگ ہیں۔ اگر آپ کا برتاؤ باخدا، میں آپ کو یہ آنیسٹلی کہتا ہوں، اونوت کہتا ہوں، مطلب اس میں کوئی لگے ناٹ بینگ اے اسپوکس پرسن آف دا فیڈرل گورنمنٹ اور پرائم منسٹر اور ممبر آف دا پاکستان مسلم لیگ نون، میں آپ کو بینگ اے ڈیموکریٹ، ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کے حرکات، آپ کے سکنات، آپ کی موومنٹ، آپ کی لینگویج یہ پولیٹیکل نہیں ہے۔ آپ اپنے معاملات کو پولیٹیکل کرو، آپ کو بڑی سپیس آپ کو مل جائے گی۔ مجھے اختیار صاحب مجھے 2-3 باتیں آپ سے اور کرنی ہے، وقت میرے پاس بالکل ختم ہو رہا ہے۔ آپ ذرا یہ جی سر آپ مجھے یہ بھی بتا دیجئے مولانا صاحب کے حوالے سے، جی مدارس کے حوالے سے بھی میں چاہ رہی ہوں آپ سے بات، جی سر کمپلیٹ کر لیں۔ ان کی نہ صرف ہم بات سنیں گے، ہم ان کی بات جہاں تک مولانا صاحب ہمارے جانے من ہے، وہ ہمارا بڑا اچھا رومانس ہے ان کے ساتھ، وہ سیاسی کیا کریں گے؟ ترمیم لائیں گے سر یا اسی بل کو دوبارہ منظور کروایا جائے گا؟ وٹ ایور، یا ان کو قائل کریں گے یا وہ ہمیں قائل کر لیں گے، کوئی درمیانی راستہ نکل آئے گا۔ لیکن مولانا صاحب کو سر سینیٹر فیصل وابڈا وہ ایک گورنر کی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں۔ اب اگر میں بلوچستان کی طرف دیکھتی ہوں یا میں کے پی کے کی طرف دیکھتی ہوں تو وہاں پر تو سچویشن سیکیور نظر آتی ہے، لیکن اگر میں سندھ کی طرف دیکھتی ہوں تو وہاں پر تو وہ ایم کیو ایم کا مطالبہ تھا ایک، اور وہ اسی پر ہی معاملات چل رہے ہیں، لیکن جو آپ لوگوں کے معاملات فائنلائز ہوئے ہیں وہ شاید ادھر پی ایم ایل این کا ہوگا اور ان 2 صوبوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا۔ تو یہ کہاں کی بات کر رہے ہیں؟ کیا وہ سندھ کی طرف ہی اشارہ کر رہے ہیں؟ لیکن میں فی الحال فیصل وابڈا صاحب کی بات کو
اتنا ہی لیتا ہوں جتنا وہ آپ میں انٹرٹین کر سکتے ہیں. He's a good entertainer. اور ابھی تک میں ان کی کسی بات کو سیریس نہیں لیتا. مجھے وہ جب بھی سامنے آتے ہیں یہ مجھے نہیں لگتا کہ فیصل گوڈا صاحب کی بیان گوئی اتنا سنجیدہ ہے. وہ خود ساختہ ترجمان ثابت کرتے ہیں، لیکن ابھی تک ان کے ترجمان ہونے کی نہ کوئی تصدیق آئی ہے اور نہ تردید آئی ہے، اور اگر تردید آ گئی تو پھر ان کے پاس کیا بچے گا. تو میرے خیال میں چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے کہ بدھ والے دن یہ ہو جائے گا، جمعرات والے دن یہ ہو جائے گا، جمعے والے دن یہ ہو جائے گا. شوکت صاحب آخر میں سر مجھے بتا دیجئے کل آپ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کل آپ لوگ اعلان کرنے جا رہے ہیں کیا سول نافرمانی کی تحریک کے حوالے سے؟ کیونکہ آپ لارجر پرسپیکٹیو میں جتنے منہ اتنی باتیں، اور سارے کے سارے ایک بات کر رہے ہیں کہ یہ ناکامی ہوگی پاکستان تحریک انصاف کی اگر اس طرف جاتے ہیں. تو کیا کریں گے کل؟ دیکھیں بات یہ ہے نا کہ سیاسی لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ احتجاج ہی کر سکتے ہیں نا. کل تو خیر دعائیہ تقریب ہے، اور جو لوگ شہید ہوئے ہیں، زخمی ہوئے ہیں، اعلان ہوگا نہیں ہوگا کل؟ اور نہیں، کل تو صرف دعائیہ تقریب ہے نا. اعلان تو دیکھیں خان صاحب اعلان کریں گے کہ کیا آگے. بہت بہت شکریہ آپ کا. شوکت یوسف زئی صاحب، آپ دونوں مہمانوں کا بے حد شکریہ.